السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میری پیاری بہنوں، چھوٹی سی بات آج میں آپ کو بتاؤں کہ آج یوم عرفہ ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کی دعائیں قبول کرے اور ہماری بخشش کر دے۔ اللہ تعالیٰ بخش دے ہمارے چھپے ظاہر چھوٹے بڑے جان کے کیے ہوئے اور انجانے میں کیے ہوئے سب گناہ معاف کر دے۔ میری پیاری بہنوں، دیکھیں ذرا ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کیسی امید لگاتے ہیں، کیسی دعا تڑپ کے مانگتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر آپ جانتے بھی ہیں کہ میں نے جان کے کیا ہے، انجانے میں کیا ہے، چھوٹا کیا ہے، بڑا کیا ہے، چھپ کے کیا ہے، ظاہر کیا ہے، آپ سب گناہ معاف کر دیں، آپ سب گناہ معاف کر دیں۔ اور ہم کیسے تڑپ تڑپ کے مانگ رہے ہوتے ہیں، لیکن جب ہم ہی کسی دوسرے کے ساتھ معاملہ کرتے ہیں تو کتنے سخت ہو جاتے ہیں۔ اگر کسی کی غلطی کے بارے میں پتہ چل جائے تو ہم معاف کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے، ہمارے دل اتنے سخت ہوتے کہ ہم کسی کی چھوٹی سے چھوٹی غلطی معاف کرنے کو تیار نہیں ہوتے، لیکن اللہ تعالیٰ سے یہ امید لگاتے ہیں کہ وہ ہماری بڑی بڑی غلطیاں معاف کر دے۔ میری پیاری بہنوں، جیسی اللہ تعالیٰ سے امید ہے نا، ویسے ہی لوگوں کے ساتھ معاملہ کرنا شروع کر دیں۔ گھروں میں معافی کا طریقہ اختیار کریں، درگزر کا طریقہ اختیار کریں، اپنے شوہر کے ساتھ، اپنے بچوں کے ساتھ، اپنے سسرال کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ معافی کا طریقہ اختیار کریں۔ چھوٹی چھوٹی باتوں میں بڑے بڑے جھگڑے کھڑے کرنے کی بجائے یہ سوچیں کہ ہماری جنگ اپنے گھر والوں سے نہیں ہے، اپنے سسرال والوں سے نہیں ہے، اپنے شوہر سے نہیں ہے، ہماری جنگ شیطان کے ساتھ ہے۔ اور ہم کس کے ساتھ لڑنے بیٹھے ہوئے ہیں؟ ہم اپنے گھروں کو آگ لگا کے باہر نیکیاں کرنے کے لیے دوڑنے کی کوشش میں ہیں؟ نہیں، اپنے گھروں کو سنبھالیں، معافی کا طریقہ اختیار کریں، آسانی پیدا کریں لوگوں کے لیے، اپنے گھر والوں کو اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے نیچے لا کر خوش کرنے کی کوشش کریں۔ یہ سب سے بڑی ذمہ داری ہے ہماری۔ میری پیاری بہنوں، یہ مت سوچیں کہ انڈیپینڈنٹ زندگی کہ شوہر نہیں پسند، اس کی چھوٹی چھوٹی بات پہ بڑے بڑے جھگڑے اکٹھے کر کے اور کہا کہ اکیلی رہ سکتی ہوں۔ اس وقت ایک مسلمان کے گھر کا ٹوٹنا ہمارے لیے بہت بڑی بات ہے۔ بہت سارے گھر ٹوٹ رہے ہیں جس کی وجہ سے امت بکھر رہی ہے، بچے بکھر رہے ہیں۔ کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ میرا گھر ہے، میرا معاملہ ہے، میری مرضی ہے کہ میں رہوں کسی کے ساتھ یا نہ رہوں۔ یہ سوچیں کہ آپ کی وجہ سے بچوں کی زندگی اور بچوں کی آنے والے بچوں کی زندگی خراب ہو جائے گی۔ یہ سلسلہ ٹوٹتا نہیں ہے جب انڈیپینڈنٹلی ایک سوچتا ہے بندہ کہ میں اکیلا رہ سکتا ہوں، تو پھر اس کے بچے بھی یہ سوچتے ہیں کہ میں بھی کسی کو برداشت نہیں کروں گا، میں بھی کسی کو ٹالریٹ نہیں کر سکتا جب وہ میری مرضی کے آگے کھڑا ہو جائے۔ تو یہ ریپل ایفیکٹ ہوتا ہے۔ اگر ہم اس وقت اللہ سے معافی مانگ رہے ہیں نا آج میری پیاری بہنوں، تو ایسا ہی معاملہ دوسروں کے ساتھ کرنا شروع کر دیں، اور یہ سمجھ لیں کہ ہمارا دشمن ہمارے گھر والے، ہمارے بچے، ہمارا شوہر، ہمارے سسرال والے نہیں ہیں، ہمارا دشمن شیطان ہے۔ دوسری بات میں آپ سے یہ کہوں گی کہ یہ جو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا دین ہے نا، اس میں جب ہم آ گئے نا اور ہم نے کلمہ پڑھ لیا لا الہ الا اللہ کا، تو پھر اس کے بعد قرآن کو چھوڑ کر اور زندگی میں دنیا کی چیزوں کو اہمیت دینے سے سزا ملتی ہے۔ اور یہ آیت دیکھیں نا سورہ اعراف کی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ الَّذِي آتَيْنَاهُ آيَاتِنَا فَانْسَلَخَ مِنْهَا فَأَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، کہ پڑھ سناؤ ان کے اوپر اس شخص کی خبر کہ جس کو آیات دی تھی ہم نے اپنی، جس کے سامنے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کی آیت ہے، پھر وہ اس میں سے نکل گیا، اور جب اس میں سے نکلا ان آیات میں سے کہ بھئی یہ لیمٹس ہیں، یہ بہت زیادہ ٹائٹ ہے یہ زندگی، مجھے فریڈم چاہیے، تو فریڈم لیا تو کیا ہوا، فَتْبَعَهُ الشَّيْطَانُ، تو اس کے پیچھے شیطان پڑ گیا، فَكَانَ مِنَ الْغَاوِينَ، تو وہ پھر بھٹکوں میں سے ہو گیا، گمراہوں میں سے ہو گیا، سرکشوں میں سے ہو گیا۔ اب آپ یہ دیکھیں، میں آپ کو یہ کہتی ہوں اس آیت کو سوچتے ہوئے یہ سوچیں کہ جب کوئی لڑکی اپنے گھر سے اپنے فریڈم کے لیے اپنے ماں باپ کی لیمیٹیشنز کو توڑ کر گھر سے باہر نکلتی ہے، تو باہر کیسے لوگ ولچرز بیٹھے ہوتے ہیں، کیسے گندے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ یہ اتنی بڑی بیوقوف ہے
کہ اس نے جنہوں نے اس کو ساری زندگی پالا پوسا اور جو اس کے سب سے زیادہ ہمدرد ہیں ان کو چھوڑ کر یہ باہر آئی ہے، تو پھر یہ بہت بڑی بیوقوف ہے، اس کو ہم اپنے پیچھے لگا سکتے ہیں، اسے کوئی بھی کام لے سکتے ہیں، اور وہ اس کو دھوکہ دے کر لے جاتے ہیں اور پھر اس سے کیا کیا کرواتے ہیں، اس کی زندگی برباد کر کے رکھ دیتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا میری بہنوں، کہ جب کوئی بچہ اپنے گھر کو چھوڑ کے ناراض ہو کے نکلتا ہے تو باہر گندے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اور وہ اس کو اچک کے لے جاتے ہیں اور پھر اس کی زندگی برباد کرتے ہیں۔ اس طرح سوچا کریں نا، تو ایسے ہی یہ ہے کہ ہم اتنا بڑا خزانہ ہمارے پاس ہے قرآن کی صورت میں، نمازوں کی صورت میں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ تعلق کی صورت میں، اور ہم جس پہ سب سے زیادہ ٹرسٹ ہونا چاہیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پہ، اللہ کی کتاب پر، اس کو چھوڑ کر کسی اور چیز کو اہمیت دیتے ہیں اور اس کو بالکل سائڈ پہ کر دیتے ہیں، اگنور کر دیتے ہیں، مہجور کر دیتے ہیں، ہجرت اختیار کر لیتے ہیں، اس سے دور چلے جاتے ہیں، تو پھر شیطان بیٹھا ہوتا ہے نا اسی کنڈے کی طرح، انہی گندے لوگوں کی طرح جو باہر بیٹھے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہ سب سے بڑا بیوقوف ہے، جو اللہ کو چھوڑ کر، اللہ کی آیات کو چھوڑ کر گھٹیا چیزوں کو زیادہ اہمیت دے رہا ہے، تو پھر یہ بہت بڑا بیوقوف ہے، اس کو تو میں اچھی طرح سے بھٹکاؤں گا، اور وہ بھٹکا لیتا ہے۔ آج میری پیاری بہنوں دعا کا وقت ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں حق دکھا دے، اللہ یہ بتا دے کہ قرآن ہمارے لیے کتنی بڑی نعمت ہے۔ ہم اپنے گھروں میں بیٹھ کے سمجھتے ہیں کہ قرآن کو نہ سمجھا تو بھی کوئی بات نہیں، مسلمان تو ہے نا، یہ سمجھنے کی کتاب ہے، یہ برکتوں کی کتاب ہے، جو اس کو ٹچ کرتا ہے، جو اس کو کھولتا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، جو اس کو سمجھتا ہے، اس کی زندگی میں، اس کی وقت میں، اس کی اولاد میں، اس کے اسپاؤس میں، ہر چیز میں برکت آ جاتی ہے۔ بس یہ ایسی ہی چیز ہے میری پیاری بہنوں، قرآن ایک ایسی ہی چیز ہے کہ جب آپ اس کے قریب آتے ہیں تو برکتیں آپ کے ساتھ چپک جاتی ہیں۔ تو آج دعا مانگیں، ایک تو یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ میں نے آپ سے معافی مانگی، اور اللہ میرے بھی دل ایسا بنا دے کہ میں لوگوں کو معاف کروں، اور دوسری یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے اتنی عقل اور اتنی سمجھ دے، اور میری اولاد کو، میری آنے والی ذریت کو، کہ قرآن اور اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کا ٹرسٹ، آپ کے اوپر ٹرسٹ، آپ کے اوپر توکل کو چھوڑ کر کہیں نہ جائے، اس کو سب سے زیادہ دل کے قریب رکھے۔ اللہم اجعل القرآن ربیع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، اللہم لا تجعل مصیبتنا فی دیننا ولا تجعل الدنیا اکبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علینا من لا یرحمنا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں کو سکون سے بھر دے، اللہ تعالیٰ برکتیں نازل فرمائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے بچوں کو نیک اور صالح کرے، ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنائے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے بھر دے، ہماری زندگیوں کو، ہمارے گھروں کو قرآن کے نور سے بھر دے، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے گھروں میں برکتیں نازل فرمائے اور ہمیں حق دکھائے، جس چیز پر ہم نے سب سے زیادہ توکل کرنا ہے، سب سے زیادہ بھروسہ کرنا ہے، وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ اللہ کے سوا کوئی ہماری مدد نہیں کر سکتا، ہم کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم بے بس ہیں، ہم اپنے جسم کے مالک نہیں ہیں، ہم اپنی نیت کو کنٹرول نہیں کر سکتے، ہمیں نہیں پتہ چلتا کہ نیت کس وقت خراب ہو گئی، تو اپنی بے بسی کا عالم دیکھیں نا ہم، تو اس بے بسی میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو پکارنے والا کبھی بھی نا امید نہیں ہوتا، کبھی شقی نہیں ہوتا، کبھی بدبخت نہیں ہوتا، وہ خوش قسمت ہو جاتا ہے جو اللہ کو ایک دفعہ دل سے اچھے سے پکارتا ہے، یا رب العزت، یا ارحم الراحمین، یا خیر المسئولین، سب سے زیادہ اچھا جس سے سوال کیا جائے، جو سوالوں کا جواب دیتا ہے، جو سب سے زیادہ بہترین مددگار ہے، جو حسبنا اللہ و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، اس سے بڑا اور کون مددگار ہوگا میری پیاری بہنوں۔ اپنے گھر کے سکون کے لیے، اپنے بچوں کی نیکی کے لیے، اپنی رزق حلال کے لیے، اپنی آخرت کے لیے، سب سے بڑھ کر اپنی آخرت کے لیے، اپنی قبر کے لیے آج دعائیں مانگیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہماری گردنیں جہنم سے چھڑا دے، ہمارے ماں باپ کی، ہمارے آباء و اجداد کی، ہمارے آنے والی نسلوں کی گردنیں چھڑا دے، آج لکھ دے اللہ تعالیٰ کہ ہم جنت والوں میں سے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں جنت الفردوس والوں میں لکھ دے اللہ سبحانہ تعالیٰ، بس آج یہ ہو جائے، اور پھر ہم سے وہ سارے کام کروا جو جنتی لوگ کرتے ہیں، جو دنیا میں
اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس گھٹیا دنیا کے لیے مرتے نہیں ہیں. وہ لوگ ایسے ہو جاتے ہیں کہ گھر میں کم چیزیں دیکھتے ہیں تو وہ شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہ بہت ہے، یہ بھی کام چل رہا ہے. وہ اس چیز پہ نہیں روتے کہ یہ بھی نہیں ہے وہ بھی نہیں ہے. ان کے دل ٹھنڈے ہو جاتے ہیں، سکون میں آ جاتے ہیں. ان کو کم چیزیں بہت لگنے لگ جاتی ہیں اور ان کو اللہ کی محبت سب چیزوں سے بڑھ کر ہو جاتی ہے. اللہم انی اسألک حبک وحب من یحبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اللہم اجعل حبک حب الی من نفسی ومالی واہلی ومن الماء البارد. آمین. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اللہ سبحانہ تعالیٰ سب کی دعائیں قبول کرے. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.